أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 265. ادھر سے ہمارا جو ہے سلسلہ آج ڈسکشن کا شروع ہوتا ہے. آیتوں کا میں جو تذکرہ کیا جا رہا ہے، آپ کو جہاں تک اندازہ ہو، اگر آپ نے ہماری گزشتہ 2 کلاسز اٹینڈ کی ہیں تو جو تذکرہ اب تک ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں آیات ہیں. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ جو اسلوب ہے، جس طریقے سے بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ مثالوں کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے. اور بڑی خوبصورت مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے کر جو ہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں. وہی سلسلہ جاری ہے. اور آج بھی جو ہے ایک تیسری مثال جو ہے وہ اب ہمارے سامنے آئے گی. اب تک جو تھی ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو تو 2 مثالیں ہم کور کر چکے ہیں. پہلی مثال جو تھی وہ اس کی تھی کہ ایک شخص، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ جو جس طرح سے اس دانے سے کس طرح سے جو ہے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اجر جو ہے وہ بڑھانے پر قادر ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ اجر بڑھاتا ہے. یہ پہلی اگزامپل آئی تھی کہ ایک دانہ اور اس کی حقیقت کیا ہے. پھر دوسری جو لاسٹ کلاس میں جو ہم نے اگزامپل کور کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی ریاکاری کرتا ہے، یعنی وہ اس لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے کہ دکھاوے کی خاطر کر رہا ہے، تو اس کی جو مثال دی گئی تھی وہ اس طرح سے دی گئی تھی کہ وہ شخص جو ہے نہ وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے، نہ روز آخر پہ یقین رکھتا ہے، اور ایک چکنی جسے کہتے ہیں چٹان ہے جس کے اوپر کچھ جیسے مٹی ہو، اور اس مٹی کے اوپر جب بارش کا پانی زور سے گرے گا تو وہ تمام کا تمام جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بہہ جائے گا، اور یعنی اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ جو تھی ہم نے جو ہے اس کی یہ 2 ایگزامپل جو ہیں ہم کور کر چکے ہیں. آج ہم جو ہیں وہ تیسری ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں.
اور وہ کیا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ۔ یہ والی اگزامپل جو ہے آج ہم کور کر رہے ہیں، تو ورڈ بائی ورڈ میننگ کی طرف چلتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال، واو جو ہے اور کے لیے، اور مثلو کا کیا مطلب ہے، مثال، یعنی اگزامپل ہے، الذین، ان لوگوں کی مثال، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، ینفقون، انفاق ہوتا ہے نا، انفاق فی سبیل اللہ، تو ینفقون جو ہے جمع میں، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے اموال، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال، یعنی اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ اموال تو مال کی جمع ہو گئی، اور ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک پروناؤن ہے، ایک ضمیر ہے جو کہ متصل ہے، جو اٹیچڈ ہے، اس کا مطلب ہے یعنی اپنے اموال وہ خرچ کرتے ہیں، ابتغاء، ابتغاء کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے لیے کوشش کر کے اسے حاصل کرنا، ابتغاء مرضات اللہ، مردات کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، کسی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا پلیجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یعنی ان کا مقصد کیا ہے، محض مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، ومرضات اللہ، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور ثبات اور یقین، من انفسہم، اپنے دل کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کو اگر آپ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں، سیک دا پلیجر آف اللہ اینڈ ٹو میک فرم دیئر فیتھ فرام دا ڈیپس آف دیئر سول، من انفسہم، یعنی اپنے آپ کو جو ہے تثبیت، ثبات، تثبیت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تثبیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جمانا، ثبات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھہرانا، جمانا، کسی چیز کو اسٹیبلش کرنا، یعنی ایک چیز کو آپ جسے کہتے ہیں محکم کریں، کہ کسی ایک ہوتا ہے نا انسان کی وشی واشی پوزیشن ہوتی ہے، آپ کو یقین نہیں ہے، تو یہ جو ہے اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی چاہیے، اور جسے کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ محکم کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں، وہ تثبیتا من انفسہم، اپنے آپ کو دل جمعی کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ قائم ہو رہے ہیں۔ اب اگر آپ کمپیئر کریں اس آیت کو، جو پچھلی آیت ہم نے جو کی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فَمَثَلُهُ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ تم اپنے جو صدقات ہیں ان کو ضائع نہیں کرو، کسی کے اوپر احسان جتا کے، کسی کو تکلیف دے کے، اس شخص کی طرح جو ينفق مالہ رئاء الناس، صرف وہ لوگوں کو دکھاوا کر رہا ہے، لیکن ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اور وہ دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، یعنی اس نے اس کو بھی جو ہے ایک جو اپنا جو پیسہ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اس کو بھی ایک ذریعہ بنا لیا ہے اپنے دکھاوے کا، تو یہ تھا، اور اس کا ایمان جو نہیں تھا۔ اب آج کی جو آیت ہم جو کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص کی اگزامپل اس طریقے کی ہے کہ نہ صرف وہ اس کو اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ اس کا طالب ہے، بلکہ وہ تثبیتا من انفسہم، وہ اپنے ایمان کو، جیسے کہتے ہیں نا، ایمان بھی ایک طریقے سے آپ اس کی نگہداشت کرنی ہوتی ہے، ایمان بالغیب ہے نا، آپ کی کمیونیکیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ کو اپنے نفس کو جو ہے وہ اس کے اوپر، اور اس ایمان کے اوپر جو ہوتا ہے جمانا ہوتا ہے، کہ انسان اپنے نفس کو جو ہے وہ گراؤنڈ کر رہا ہوتا ہے اپنے ایمان میں، تو وہ تثبیتا من انفسہم، اب اس کی اگزامپل کس طرح سے ہے، کمثلی، کا کیا ہے، کاف جو ہے ادھر وہ کیا ہے، وہ حرف تشبیہ ہے، اور مثلی اگزامپل، اس کی اگزامپل جو ہے وہ اس طرح کی ہے، جنت بربوۃ، جنت یعنی ایک باغ ہے، یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ایک باغ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بربوۃ، جو کہ بلندی کے اوپر ہے، با جو ہے یہاں پہ بی، یہ پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے، اور ربوہ کا مطلب ہے کہ بلندی پر ہونا،
تو ایک باغ ہے جو کہ ایک بلندی پر ہے، یعنی ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر. جیسے کوئی آپ اگر پاکستان میں ہوتے ہیں تو آپ ناردرن ایریاز کی طرف چلے جائیں، کہیں پر بھی آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں تو وہاں پہ جو گرینری ہوتی ہے، جو وہاں کی ایک آب و ہوا ہوتی ہے، وہ بالکل ہی مختلف ہوتی ہے. تو ایک باغ کی جو ہے ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے، اور یہ باغ جو ہے ایک بلندی کے اوپر ہے. اصابہا، اصابہا اس پر پڑی، یہ پری نہیں ہے، پڑی، یعنی اصابہ کا مطلب ہوتا ہے اس پہ پڑی، یعنی falls on it. ہا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے. ہا جو ہے کس کی طرف جا رہا ہے؟ جنہ کی طرف، یعنی اس باغ کی طرف، کہ اس کے اوپر پڑی وابلون، تیز بارش. تیز بارش یعنی وابلون ایسی بارش ہوتی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا، جو ایک بہت ہی تیز موسلادھار بارش ہوتی ہے، موٹے موٹے جسے قطرے ہوتے ہیں، اور انتہائی تیز اور شدت کے ساتھ جو ہے وہ پڑتی ہے. وابلون فآتت، تو اس نے دیا. کس نے دیا؟ اس باغ نے دیا. فا جو ہے یعنی تو آپ بتا رہے ہیں فا سببیہ ہے. دیٹ از وائی اٹ ہیپنس. آتت اس نے دیا. کس نے دیا؟ جنت نے دیا، اس باغ نے دیا. اکلوہا اپنا پھل. ہا اگین، ہا دیکھیں کسی طرح آ رہا ہے، ہا اگین جنہ کی طرف جا رہا ہے کہ اکلوہا اپنا پھل. اکلوہا اپنا پھل اس نے دیا. ضعفین، ضعفین کا کیا مطلب ہے؟ دگنا، یعنی ڈبل اس نے اپنا جو ہے وہ پھل دیا. فَإِلَّمْ، ف یعنی پھر، ان یہاں پر اگر، لم یصبھا نہ پڑی. لم جو ہے یہ کیا ہے کہ نہیں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یصب جو ہے وہی اصابہ سے جو ابھی پہلے آیا تھا، یہ وہی فعل ہے ڈفرینٹ فارم میں، ڈفرینٹ ٹینس میں. یصبھا نہیں پڑی، ہا اس کے اوپر، یہ اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا، نہیں پڑی اس کے اوپر. وابلون تیز بارش. اش فطل، تو پھوار جو ہے، ف جو ہے کیا مطلب ہوا کہ سو، اور تل فتل کے مطلب کہ اس کے اوپر پھوار بھی جو ہے وہ کافی ہے. واللہ، اللہ جو ہے، اور اللہ، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے. تو یہ ایک بڑی ایک خوبصورت سی جسے کہتے ہیں کہ ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ جیسے کوئی اونچا آلٹیٹیوڈ ہے، کوئی باغ ہے، رائٹ. اور اس باغ کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ عجیب و غریب ہی، جیسے آپ اگر ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں، اس کی ہوا ہی الگ ہوتی ہے، اس کی فضا ہی الگ ہوتی ہے. وہاں پہ جو ہے ہلکی ہلکی پھوار ہوتی ہے، ایسی گرینری ہوتی ہے. جیسے اگر آپ کوئی ایسی جگہ پہ چلے جائیں کہ جہاں پہ بارش نہ پڑتی ہو، کتنا پانی دینا پڑتا ہے چھوٹا سا باغ لگانے کے لیے بھی. لیکن آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں تو وہاں کی زمین جو ہوتی ہے وہ ایسی زرخیز ہوتی ہے، بعض ایریاز میں ایسی زرخیز زمین ہوتی ہے کہ تھوڑی بھی جو بارش ہوتی ہے تو وہ کافی ہوتی ہے. ہوا میں اس قدر نمی ہوتی ہے، بادل جو ہوتے ہیں وہ اتنے نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے آپ بادل جو ہے وہ پہاڑوں کو، وہ ایریاز کو جو ہوتے ہیں وہ چھو رہے ہوتے ہیں. اور جو ہے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہر وقت جیسے ایک ہوا میں ایک نمی موجود ہے، اور وہاں پر ایسی گرینری ہوتی ہے کہ جو انسان جو ہوتا ہے حیران ہو جاتا ہے کہ طرح طرح کی جو ہیں درخت ہیں، طرح طرح کے جو ہیں پھول پتے، ایک عجیب خوشگوار جو ہے وہ سما ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کچھ ہمیں ایگزامپل جو ہیں یہ دی ہیں، اور یہ ایک بڑی خوبصورت ایک ایگزامپل دی. اب بات جو ہے وہ کیا کی جا رہی ہے اس کی طرف ہم جو ہے وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک ایگزامپل ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب ایگزامپل کوئی چیز کی دی جاتی ہے تو وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ چیز جو جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور وہ اتنی خوبصورت اور اتنی عمدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے کوئی ایسی چیز کا حوالہ دیتے ہیں جو ہمارے تجربے میں، ہمارے ایکسپیرینس میں موجود ہوتی ہے.
اور پھر ہم تاکہ اس کے بارے میں سوچیں، اور جب ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو پھر ہم کو جو ہے کچھ جسے کہتے ہیں کہ سمجھ آئے گی کہ کیا بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کس بات کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل دی اس شخص کی کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، جس کو اللہ کی خوشنودی کی پڑی ہوئی ہے، جس کا دل جو ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے کہ میں اپنے رب کو جو ہے وہ راضی کر سکوں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو گراؤنڈ کر رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہا ہے۔ تثبیتم من انفسہم کا کیا مطلب؟ تثبیت کے معنی مضبوط کرنے، جمانے اور مستحکم کرنے کے ہیں، یعنی وہ اپنے مال خدا کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ اس مقصد سے بھی خرچ کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کی تربیت کریں، کہ دین کے احکام کی تعمیل میں اچھی طرح پختہ ہو جائیں۔ من یہاں گویا تثبیتاً کے مفعول پر داخل ہے، یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کو کسی چیز کے اوپر جب یقین ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ put your money where your mouth is، کہ تم اگر اس چیز پر اتنے اتنے تمہیں یقین ہے تو یقین تمہارا جو ہے جب تک کسی عمل میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا تو وہ یقین جو ہے جڑ نہیں پکڑے گا۔ انسان کا نفس جو ہے، نفس کی جو فارم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نفس جو ہے انسان کا، اس کی 3 درجات بتائے گئے ہیں کہ ایک نفس امارہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو ایک ٹاڈلر کی طرح ایک نفس ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے نا ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، جو ٹاڈلر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی فرمائش کرتا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کو ہر چیز جو ہوتی ہے چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا انسان کا نفس ہوتا ہے کہ ہر چیز کی جو ہے اس کو پڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ نفس جو ہے یہ دنیا میں جڑیں پکڑتا ہے، خالی اس کو دنیا ہی چاہیے، دنیا کی نمود و نمائش، دنیا ہی کی اس کو طلب ہے اس نفس کی، تو اس کا نفس جو ہے ہر چیز پر مچلے گا، ہر چیز پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن میں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شخص جو ہے اپنے نفس کی جو حرص ہے، اپنے نفس کی جو لالچ ہے، اس سے اگر بچ گیا، اس سے بچ گیا جو شخص، وہ فلاح پانے والا ہے۔ کتنی بڑی آیت ہے یہ قرآن کی کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنا جو ہے گھسیٹ لیا دنیا سے، جو کچھ بھی ہم نے حاصل کر لیا، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، مجھے سب سے یہ بیسٹ چیز سب سے پہلے مل جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نفس جہاں پر جو ہے اپنے پنجے گاڑتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ چیز جو ہے مل جاتی ہے تو ہم نے بڑی جو ہے تیر مار لیا، ہم جیت گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفینیشن دی ہے وہ الگ ہی دی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنی نفس کی شح سے، اپنی نفس کی حرص سے، اپنی نفس کی جو اس سے بچ گیا، وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت عطا کی کہ انہوں نے اپنے نفس کو دنیا میں نہیں گاڑا، ان کے نفس نے دنیا میں جڑیں نہیں پکڑی، بلکہ ان کا نفس جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے اور اللہ کی جو ہے اطاعت میں رہنا چاہتا ہے تو وہ نفس جو ہوتا ہے وہ نفس امارہ سے نکل کے نفس لوامہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روکنے والا نفس ہے، جو اپنے آپ کو ٹھہرنے والا نفس ہے، جو نفس اپنے ملامت کرتا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، یہ مجھے نہیں کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے، مجھے اپنے آپ کو ٹھہرنا ہے۔ اگر میں نے یہ چیز کی تو جو ہے میں اپنے نفس کی تابعداری میں لگ جاؤں گی اور پھر میں اللہ سے میرا کنیکشن جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ ایک سٹرگل ہے، وہ سٹرگلنگ نفس ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اس کی تعریف کی ہے اس نفس کی، کہ جو ہے وہ نفس جو روکتا ہے۔ اور پھر نفس جب وہ اس کو ٹرین کرنے کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا اللہ کے اوپر ایمان ہے، نفس کا ٹریننگ پروسیس کیا ہے؟ نفس کا ٹریننگ پروسیس یہ ہے کہ جب اللہ کے اوپر ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت، اللہ کی خوشنودی جسے کہتے ہیں کہ اس کی طرف انسان جو ہے اپنا رستہ بناتا ہے کہ مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے، مجھے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔
تاکہ وہ ایمان بالغیب جو ہے میرے لیے اب ایمان بالشہادہ ہو جاتا ہے کہ مطلب میرے لیے وہ ریالٹی ہے. لوگوں کو کسی کو لگتا ہوگا کہ یہ تو بڑا کیا اٹھا کے اتنا یہ دے دیا، وہ کر لیا، یہ کر لیا، لیکن میرے لیے تو یہ ایمان اس طرح سے ہے جیسے میں اللہ کی عبادت اس طرح سے کر رہا ہوں کہ میں اس حقیقت کو دیکھ رہا ہوں. تو وہ نفس جو ہوتا ہے وہ پھر اللہ کے ساتھ جڑنے والا نفس ہے. وہ کس کے ساتھ جڑنے والا نفس ہے؟ اللہ کے ساتھ جڑنے والا نفس ہے. اس کی جڑیں جو ہیں وہ جڑ پکڑتی ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. یہ ٹریننگ پروسیس جو ہے یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کہ جو کہ مثل الذین ينفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں. اس نفس کو جو ہے وہ نرچر کر رہے ہیں، اس کی تربیت کر رہے ہیں اس نفس کی. وتثبیتا من انفسہم، اور پھر ان کی اگزامپل کس طرح سے ہے کہ کمثلی جنت بربوۃ، ایسا باغ جو کہ بہت ہی ہائٹ کے اوپر ہے، بہت اونچائی کے اوپر وہ باغ ہے. اس میں بڑی ساری اونچائی سے جو بربوۃ جو چیز سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان لوگوں کی ایسپریشنز جو ہیں، جو ان کے مقاصد جو ہیں وہ بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں. یہ مطلب انسان جسے کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو دنیا کی اس گھٹیا جو ایک وہ نفسا نفسی کا عالم ہے اس سے نکال کے اب ان کی جو ہے نظر جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے اوپر ہے. اپنا مقصد ہی اور ہے ان کا. بربوۃ، تو ایسا باغ جو کہ بڑی اونچائی کے اوپر ان کا جو ہے وہ باغ ہے. اور عام طور پہ جو پہاڑی علاقے، آپ جب ناردرن ایریاز میں پاکستان کے بھی جاتے ہیں یا ادھر امریکہ میں بھی جو ہے آپ چلے جائیں پہاڑوں کی طرف، ناردرن اسٹیٹس جو ہیں ادھر جو گرینری نظر آتی ہے، جو وہاں پر جو باغات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے ہم گھر میں اسپرنکلر سسٹم لگا رہے ہیں، کیا کریں. اور آپ چلے جائیں پہاڑوں کی طرف اور ایسی وہاں پہ جو ہے سبز سبز آپ کو نظر آئے گا کہ بارش ہو نہ ہو سمجھ نہیں آتا کہ پورے کے پورے جو ایریاز ہیں وہ باغوں سے ڈھکے ہوئے ہیں. اور وہاں کی تو فضا اور بلند چوٹی پر اگر زوردار بارش ہو اور تو وہ اپنا دگنا پھل دیں گے، اور پھر اگر ہلکی سی پھوار اور شبنم بھی اس کو کافی ہوتی ہے. اسی طرح ان کے جو نفقات یعنی جو کچھ وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ کی طرف سے کئی گنا اجر و ثواب کے باعث ہوں گے. جنہ جو ہے اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں کہ جو زمین کو ڈھانک لیں. جنہ کا مطلب جو روٹ ورڈ ہوتا ہے کسی چیز کو کور کرنا، یعنی اتنی زیادہ گرینری ہے کہ زمین آپ کو نظر ہی نہیں آتی کہ زمین کہاں گئی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ جن کا ورڈ اسی سے جو ہے وہ ہے کہ جن جو ہے آپ کو نظر نہیں آتے ہیں. جنون جو ہے اس دیوانگی کو کہا جاتا ہے جس سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، یعنی عقل جو ہوتی ہے وہ کور ہو جاتی ہے مکمل طور پہ. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جو ہے روٹ ورڈ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا خوبصورت باغ جو ایسی ہائٹ کے اوپر ہے، ایسی فضا میں ہے کہ وہ اس پہ بارش پڑتی ہے تو وہ ڈبل پھل دیتا ہے، یعنی ڈبل جو ہے دیتا ہے. لیکن اگر ہلکی سی پھوار بھی ہو جائے، ہلکی سی بارش بھی ہو جائے، دھیمی بارش بھی ہو، تو بھی کیا ہے کہ اس کے لیے کافی ہے. اب یہاں پر کیا اشارہ دیا جا رہا ہے؟ کہ اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیونکہ ان کی جو جستجو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کی محبت سے سرشار ہیں. ان کی محبت جو ہے وہ اصل میں زمین ہے جس میں یہ باغ جو ہے یہ پنپ رہا ہے. یہ باغ جو جس زمین میں پنپ رہا ہے اس کا جو بیس ہے، ان کی جو نیت ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس باغ کی، وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں. اور جب ایسی فاؤنڈیشن ہوگی تو فرق نہیں پڑتا کہ آپ ملینز کا ڈونیشن دے رہے ہیں یا پھر کسی کے پاس بہت کم ہے اور وہ اس میں جو اللہ نے دیا اس میں سے دے رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ برکت ہی برکت ہے.
برکت ہی برکت ہے۔ اس کے برعکس جو پچھلے ہفتے ہم نے جو اگزامپل کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا کہ جیسے کوئی پتھر ہے اس کے اوپر بس ایک مٹی ہے، مٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ جڑ پکڑ سکے، رائٹ؟ اور وہاں پہ جو ہے صرف ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، فوٹو آپ کی اپرچونٹیز ہیں، آپ کے جو ہے دنیا کے 10 طرح کے مفادات ہیں، اپنے مطلب اپنی غرض ہے، اور اس کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے۔ اب آپ اس کے اندر کتنی بھی کچھ، آپ ملینز کے بھی ڈونیشنز دیں، آپ کوئی بڑے سے بڑے چندے دیں، بڑے سے بڑے کوئی آپ نے کام کر دیے، لیکن اگر مقصد صرف ریاکاری ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک بارش بھی آئے گی تو سب کا سب جو ہے وہ بہہ جائے گا، کیونکہ اس چیز نے تو اپنی جڑ پکڑی ہی نہیں، اس چیز نے تو اپنی جڑ پکڑی نہیں۔ اور یہاں پر تو شبنم بھی کافی ہے، یہاں پر تو دوسری طرف جو اگزامپل دی گئی، کہا کہ وہ باغ جو ہے وہ بڑی اونچی جگہ پر ہے، آپ کی اسپریشنز جو ہیں وہ بڑی ہائے ہیں، آپ کو جو ہے جو جنت مطلوب ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے، اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے، اس کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس لیے آپ مال خرچ کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کی نیت یہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے صدقہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ مقبول ہے۔ اور پھر اس کے بعد، اور ظاہر ہے جس طرح سے اور تفسیر میں اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ نیت درست نہیں ہے تو جس قدر بھی زیادہ خرچ کرے اتنا ہی مال ضائع ہوگا اور نقصان پہنچے گا، کیونکہ مال دینے میں ریا اور دکھاوا بھی زیادہ ہوگا۔ جیسے پتھر پر دانہ اگے گا تو جتنا زور کا میں برسے گا اتنا ہی ہوگا۔ اور تو یہ جو تھی، اب اس کے بعد جو ایک چیز جو جس پوائنٹ پہ آیت ختم ہوتی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں ایک طرف تو یہ چیز بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن ایک اور چیز جو تسکین اور تسلی کے لیے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس کی رضا جوئی اور اپنے نفس کی جو تربیت کے لیے ریاضت کر رہے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو اپنے آپ کو اس میں ڈال رہے ہیں کہ ایک انسان کی نفس کے ساتھ سٹرگل ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے ہم تو بہت ہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرنے والے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل گئی، اور ہمیں بھی جب توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے تو ہم بھی اچھے کام کر لیں گے۔ ہم لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں نا، ابھی تو میرا دل جو ہے اس طرف نہیں ہے، جب ایک وقت آئے گا اللہ مجھے بھی ہدایت دے گا تو میں بھی کر لوں گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہدایت جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی اس طرح سے ہوتی ہے جیسے کوئی انسان روبوٹ کی طرح جو ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس کو جو ہوتا ہے وہ جمانا پڑتا ہے، وہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی جو دل میں جو خیالات آتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کروں نہیں کروں، پتہ نہیں ابھی مجھے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، 10 طرح کی چیزوں میں ہماری سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، نفس ہوتا ہے، 10 طرح کی جو یہ چیزیں آتی ہیں، یہ باتیں جو ہیں ہمارے ایک نیچرل سٹیٹ ہے۔ لیکن یہ تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے انسان جب سٹرگل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھتا ہے تو اس شخص کے لیے کہ جو اپنے کمفرٹ لیول سے نکل کر اللہ کے لیے محنت کر رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو وہ ڈال رہا ہے، دس اسٹرگل از واٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کی کہتے ہیں کہ پریز کیا ہے اس کو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پیدا ہی ہوگا کوئی انسان جو ہے، ہوتے ہیں لوگ بہت ریئرلی، لیکن ہر انسان فرشتہ کی اس میں نہیں پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی حکم ہے آپ آسانی سے کرتے ہیں۔ ہماری جو سٹرگل ہے، جو ہمارا جو جہاد ہے، جو ہماری جو ایک اپنے نفس کے ساتھ جو ایک جسے کہتے ہیں ایک بحث ہوتی ہے کہ یہ کریں نہیں کریں، ہم خرچ کریں نہیں کریں، اس کو دیں نہیں دیں، یہ سب چیزیں ریئل ہیں۔ اور جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اور پھر بھی آپ کر رہے ہوتے، وہ سٹرگل بھی ریئل ہوتی ہے، نفس لوامہ ہے، سٹرگلنگ نفس ہے، وہ تثبیتا من انفسہم۔ اور یہ جو آپ کی ریاضت ہے اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ واقف ہے۔
کہ آپ کس جو ہے اس مشقت سے گزر رہے ہیں، کس ریاضت سے گزر رہے ہیں، کس اسٹرگل سے گزر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس جیسی ایگزامپلس دی جاتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لوگ تو بڑے پہنچے ہوئے ہوں گے. پہنچے ہوئے ہوتے نہیں ہیں، پہنچنا پڑتا ہے. کوئی پہلے سے پہنچا ہوا نہیں ہوتا ہے، راستہ کاٹنا پڑتا ہے، ان دقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان ریاضتوں سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو جو ہے. اور ایک محاسبہ اپنا کرنا پڑتا ہے، ایک اللہ کے ساتھ مراقبہ کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دل لگانا پڑتا ہے، دعا کرنی پڑتی ہے. ایک جسے کہتے ہیں ایک اتنی بڑی ایک سیئنگ ہے جو مجھے بہت ہی مجھے کسی بزرگ سے یا کسی صحابی سے جو ہے وہ ہے. میں نام اس لیے نہیں لے رہی کیونکہ میں I'm not absolutely sure کہ یہ ان صحابی کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، لیکن بات یہ کہی گئی کہ وہ پوائنٹ آئے تمہاری زندگی میں، کہ وہ پوائنٹ آئے کہ جب تمہیں لگے کہ تم اللہ کو نہیں پہنچ سکتے ہو، تو وہ پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ جب تم واقعی اللہ کو پہنچ گئے ہو. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی پہنچے ہوئے ہوں گے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم پہنچ گئے اللہ کے پاس. نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والوں کا سفر تو جو ہے، ان کی جو طلب جو ہے، ان کی جو آرزو ہے، ان کی جو ایک جہاد ہے، ان کی جو ایک جستجو ہے، وہ اس قدر جسے کہتے ہیں کہ ان کو اپنے وہ جتنا چلتے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے اپنے نہ ہونے کا احساس، اپنا جو ان کا جو زیادہ سفر ہے اس کی کمی کا احساس اتنا ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے. ان کی جو ایک جو اللہ کی راہ میں چلنے کا جو ایک وہ ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم پہنچ گئے. ان کی جو ایک تکلیف ہوتی ہے وہ اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو کسی نے بتایا کہ جس پوائنٹ پہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ہی ٹوٹ کے گر گیا ہے، جیسے ایک چھوٹا بچہ نہیں ہوتا جو چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایک ٹوڈلر ایک بچہ ہے وہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے. اب آپ اس کی اسٹرگل دیکھیں، ایک قدم چلتا ہے وہ گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر اس کی اپنی کوشش کرتا ہے کہ اس کی ٹانگوں میں اتنا زور آئے کہ وہ پھر چل سکے. اب وہ پھر چل رہا ہوتا ہے اور پھر وہ گر جاتا ہے. پھر ایک پوائنٹ پر آتا ہے کہ وہ بچہ بالکل ہی فرسٹریٹ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں چل ہی نہیں سکتا ہوں، تو وہ بالکل ہی سر رکھ کے زمین پہ رونے لگتا ہے. اس ٹائم پہ ماں کے دل میں جو ہوتا ہے ایک رحم آ جاتا ہے اور اس کو اپنی گود میں جو ہے وہ اٹھا لیتی ہے. تو جسے وہ بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو ایسے ہی اپنی راہ میں چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ وہ چلتے ہیں اور ان کے قدم ڈگمگاتے ہیں اور ان میں وہ طاقت نہیں ہوتی، ان میں وہ سکت نہیں ہوتی، لیکن وہ جستجو، وہ محبت اللہ کی جو ہے، وہ جتنی بھی اپنی ان کی سکت ہوتی ہے، جتنی بھی ان کی وہ ہوتی ہے، ان کی سنسیئرٹی جو ہے، ان کا جو اخلاص ہے، ان کی جو ایک خلوص ہے، وہ رب کو جو ہے وہ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ جب ان کے قدم بالکل ہی تھک جاتے ہیں، وہ بالکل ٹوٹنے لگتے ہیں، تو رب کی جو ہے نصر، رب کی جو ہے مدد، رب کی جو ہے رحمت ان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کو، وہ اپنے بندوں کو اسی طریقے سے اٹھا لیتا ہے جس طریقے سے ایک ماں جو ہے اس بچے کو جو ہے وہ پک اپ کر لیتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ یہ اس طرح سے ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے پہنچ جائے اور اپنی اوپر سیلف رائچسنس کا تاج رکھ کے بولے کہ جس طرح سے دکھاتے ہیں کہ بھائی بہت پہنچے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور فلانا. اس طرح سے نہیں ہے اللہ کی راہ میں چلنے کا راستہ. اللہ کی راہ میں چلنے کا راستہ تو بڑا عاجزی کا ہے، بڑا عاجزی والا ہے اللہ کی راہ میں چلنے کا راستہ. چلیں پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایود احدکم، ایود احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی. الف جو ہے یہاں پہ ایکچولی حمزہ ہے، یہاں پر حمزہ جو ہے وہ کوشچن کرنے کے لیے ہے. کیا یودو پسند کرتا ہے، ودا جو ہوتا ہے نا الودود کا ہوتا ہے کہ چاہنے والا، کوئی پسند کرنا کسی کو. یودو احدکم، تم میں سے کوئی، کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا تم سب میں، احدکم تم میں سے کوئی، ان تکونا، ان کے، تکونا ہو، لہو اس کے لیے، لام واسطے اور ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اس کے لیے ہو، جنتم من نخیل، ایسا کوئی ایک باغ، من نخیل جو کہ کھجور کا ہو، واعناب اور انگور کا ہو،
تجری چلتی ہوں بہتی ہوں من تحتیہا اس کے نیچے سے انہار نہریں اس کے نیچے سے چلتی ہوں لہو فیہا من کل الثمرات لہو اس کے لیے لام واسطے یعنی اس کے لیے ہو اٹیچ پروناؤن اس کے لیے فیہا اس میں کس میں اس باغ میں ٹھیک ہے فیہا فی میں اور ہا جو ہے اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا جو کہ گوز بیک ٹو دا جنہ کہ اس کے لیے اس کے پاس ایسا باغ ہے کہ اس میں ہو من کل ثمرات من کل ثمرات یعنی ہر قسم کے پھل ہر قسم کے پھل اس باغ کے اندر موجود ہیں ایسا باغ ہے جو کہ کھجوروں کا ہے اور انگوروں کا ہے اور ادھر نہریں بہ رہی ہیں اور ہر قسم کے جو ہیں وہ پھل اس میں میسر ہیں وَأَصَابَهُ اب اس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ واو کہ اور اصابہ اصابہ کہ پڑ گیا اس کے اوپر اس کے اوپر کبرو بڑھاپا یعنی اس شخص کے اوپر جو ہے بڑھاپا آ گیا اولڈ ایج آ گئی وَلَهُ ذُرِّيَّةً اور اس کے جو بچے ہیں وَلَهُ اور اس کے واسطے لام جو ہے واسطے یعنی اس کے لیے اور ہو اس کے اٹیچ پروناؤن ہو گیا وَلَهُ ذُرِّيَّةً اس کے جو بچے ہیں ضعفاء بہت کمزور ہیں فَأَصَابَهَا اور پھر اس کے اوپر ایک پڑا جو ہے پھر اصابہ پڑا ہا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اس پر پڑا اعصار کا مطلب ہے کہ ایک آندھی ایک بگولا جیسے کوئی بہت تیز جو طوفانی قسم کی جو آندھیاں ہوتی ہیں وہ آئے فی ہی اس کے اندر نارن یعنی وہ اس کے اندر آگ ہے جیسے فاحترقت تو وہ پورا کا پورا جل گیا یعنی اس کا جو باغ تھا وہ پورا کا پورا جل گیا کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے بیان کرنا اور یبین جو ہے کسی چیز کو کلیریفائی کرنا واضح کرنا اللہ کون بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیات تمہارے لیے آیات لام یہاں پر کیا ہے واسطے کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیات یا نشانیاں لعلکم تاکہ تم سب تتفکرون غور و فکر کرو ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ایک جو ہے کہ اس کا انگلش میں کیا ہوا کہ would any of you wish to have a garden of dates and grapes with rivers flowing beneath it in which there are all kinds of fruits for him and old age befalls him and he has children who are too weak to earn livelihood then a whirlwind comes upon it with fire in it and it is all burned this is how Allah makes a sign clear to you so that you may ponder ٹھیک ہے تو اب یہ ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تم چاہتے ہو کہ تمہاری جو ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایک باغ ہو اور اس بڑا ہی شاندار باغ تھا جس کے اوپر ساری زندگی کسی نے انویسٹمنٹ کی اور اس کو جو ہے پورا گرو کیا اس میں کھجور بھی ہیں اور تمام طرح کے ثمرات بھی ہیں اور اس کے اندر انگور بھی ہیں اور باغ کو کیونکہ چاہیے ہوتا ہے پانی چاہیے ہوتا ہے تو پانی کا انتظام ایسا ہے کہ وہ تو ادھر ہی نہریں ہی بہ رہی ہیں اور وہ پورا کا پورا باغ اور لیکن اچانک کیا ہوا کہ پھر اس کے اوپر بڑھاپا آ گیا اور اس کی اولاد بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے اور پھر اس کے بعد ایک ایسا بگولا ایسی آندھی آئی جس کے اندر آگ تھی اور اس نے بھسم کر ڈالا اس کے باغ کو اور وہ تباہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے ایسی اگزامپلز بیان کر رہے ہیں تاکہ تم اس کے اوپر تفکر کر سکو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک اگزامپل دی جا رہی ہے یہ ایک مثال دی جا رہی ہے اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی ایک ریورس سائڈ بھی ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو دیکھیں گے کوئی فائنینشلی کوئی بینکرپٹ ہو رہا ہے یا اس کی جو ہے ایسی حالت ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ شخص تو عذاب کی حالت میں ہے یہ بات نہیں اس آیت میں کی جا رہی ہے یہ ایک ایگزامپل دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی یہ جو ہے یہ کیا ایگزامپل ہے ایگزامپل یہ ہے کہ کوئی شخص بھی
جب کوئی اپنی زندگی میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، آپ نے کوئی بزنس کیا، آپ نے کوئی باغ لگایا، آپ نے کوئی بھی چیز کی، تو انسان جو ہوتا ہے جب 3 چیزوں کے اوپر اس کا جو ہوتا ہے وہ دار و مدار ہوتا ہے۔ اپنی ہوتا ہے کہ میں جو ہوں بہت کیپیبل ہوں، میں بزنس سیٹ کر لوں گا، میں فیکٹری لگا لوں گا، میں نوکری کر لوں گا، میں اپنی جو ہوتا ہے زور بازو کے اوپر انسان کو جو ہوتا ہے بڑا اعتماد ہوتا ہے۔ نہیں تو اس کی اولاد ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے بچے تو یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور اتنی بڑی بڑی پوزیشنز پہ چلے گئے ہیں، اور ہمارے جو ہیں بچوں کی طرف انسان جو ہے اپنی دیکھتا ہے کہ ہم اب بھئی بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو دیکھ کر انسان کی بانچیں کھل جاتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اتنا جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ اور اتنے کیپیبل ہیں زندگی کے اندر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا اپنا بینک بیلنس ہے، اپنی پوری لائف کی سیونگز ہیں، اس کی پوری انویسٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس ایگزامپل کے اندر یہ تینوں کی تینوں چیزوں کو کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ تینوں چیزیں اس سے وہ محروم کر دیا گیا۔ یعنی وہ شخص تھا، اس کے پاس ایسا باغ تھا، اس نے پوری زندگی انویسٹ کیا اور اس کے پاس اس میں جو تھے طرح طرح کے پھل لگائے، اس میں کھجور بھی ہیں اور اس میں انگور بھی ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں اور پانی بھی ہے اور جو بہہ رہا ہے وہاں پر، ایسی اس کی پوری انویسٹمنٹ تھی۔ لیکن نمبر 1 کیا ہوا کہ اس کے اوپر اصابہ کبر، کہ مطلب اس کے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ جب بڑھاپا طاری ہوا تو جو انسان جو جس اس میں تھا کہ میں اپنے زور بازو کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا، تو سب سے پہلے تو وہ خود گیا کہ اب میں اپنے کام کرنے کے سے قاصر ہو گیا۔ تو دنیا کی جو سب سے بڑی جو انسان کی جو ایک جسے کہتے ہیں جو دھوکا ہوتا ہے، جو نفس انسان کا جو جس دھوکے میں ڈالتا ہے، وہ انسان کو اپنے آپ کو بہت اس کی آنکھوں میں بڑھا چڑھا کے دکھاتا ہے کہ تم یہ ہو، تمہاری یہ امپورٹنس ہے، اور انسان بھول جاتا ہے کہ اس کی تمام قوتیں، تمام چیزیں، اس کی صحت، اس کا ذہن، اس کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ کیپیبلٹی نہ دے تو وہ نہ بات کر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو جتنی بھی نعمتیں ہم انجوائے کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ہم جب گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو چیز غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہی نعمت، اللہ کی ہی دی ہوئی قوت کو ہم ابیوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کو ہی کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم قادر ہیں کہ ہم جو چاہے کریں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ طاقت جو تھی، یہ قوت جو تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز کی وہ اصابہ الکبر، لائک اس کے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ کمزوری طاری ہو گئی۔ اب آنکھ جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، ہاتھ جو ہے اس طرح سے کام نہیں کرتے ہیں، انسان کے جوڑ جوڑ میں جو ہے وہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 10 طرح کی کمزوریاں، 10 طرح کی انسان کی سماعت، انسان کی بصارت، انسان کی ذہنی قوت، یہ تمام چیزوں کا جو ڈکلائن ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کو ایک میسج ہوتا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ سب چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کس طرح سے وہ جسے کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں جو ہے وہ بہتا چلا جا رہا ہے، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اور جو کچھ انسان سمجھتا تھا کہ میں کر سکوں گا، کتنی دفعہ انسان حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میں کتنے آرام سے جوانی میں تو میں ایسے بھاگ لیتا تھا، میں ایسے کر لیتا تھا، میں 2 منٹ کے اندر یہ کام کر لیتا تھا، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی جو قوتیں جو تھیں وہ زائل ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی اولاد جو تھی وہ بھی کمزور ہے، یعنی اولاد بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کی طرف اب اس کو اب آؤٹ سائڈ ہیلپ چاہیے، تو آؤٹ سائڈ ہیلپ کرنے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے اس کو۔ اور پھر وہ اپنی جب اس پوری کی پوری زندگی کی جو پوری جو پونجی تھی وہ باغ کی طرف دیکھتا ہے، تو ایک ایسا بگولا آیا، ایک ایسی آندھی آئی جس کے اندر آگ تھی اور اس نے سب کچھ جلا ڈالا۔ تو یہ کس چیز کی اگزامپل دی جا رہی ہے؟ یہ اس چیز تو جو حضرت ابن عباس تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا مذاق ان لوگوں پر دیا جاتا ہے کہ عمر بھر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر میں عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے۔
پھر اس کے بعد دوسری تفسیر کیا ہے کہ یعنی ایک انسان ساری عمر یہ سمجھتا ہے میں نے تو نیکیوں کے انبار لگائے ہیں، میں نے تو خیراتی ادارے قائم کیے، فاؤنڈیشنز بنائی، یہ مدرسہ قائم کیا، جیسے اب تک پچھلی اگزامپل جو اللہ تعالیٰ نے دی کہ ہمیں کہ کون ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے پیسہ، میں نے یتیم خانہ بنایا، لیکن جب اس کا نامہ اعمال پیش ہوگا تو اچانک اسے معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہ تھا، جب آنکھ کھلی تو تو گل کی تو موسم تھا خزاں کا، تو ایک بارِ سموم کا ایک بگولا آیا اور سب کچھ جلا گیا، کیونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا، نیت میں کھوٹ تھا، اس میں ریاکاری تھی، لوگوں کو دکھانا مقصود تھا۔ پھر اس کا حال وہی ہوگا کہ جیسے وہ بوڑھا اب جو ہے کف افسوس مل رہا ہے کہ جس کا باغ جل کر خاک ہو گیا اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہیں، وہ خود بوڑھا ہو چکا ہے اور اب دوبارہ باغ نہیں لگا سکتا، اس شخص کی مہلت عمر بھی ختم ہو چکی ہے اور سوائے افسوس کے اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ یعنی ایسے اعمال، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ میں نے لاسٹ ٹائم جیسے میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا ٹائٹل دوں کہ سیف گارڈنگ آر گڈ ڈیڈس، ہم اپنے کس طریقے سے کاموں کی حفاظت کر سکیں، نہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں رستہ سمجھا رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا نفس جو ہے، شیطان جو ہے وہ 10 طریقے سے تمہارے رستے میں آئے گا، کس طریقے سے تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، وہ تزکیہ نفس جو ہے وہ تم کہاں سے لے کر آؤ گے کہ وہ جو تم کام کر رہے ہو اس کے اندر وہ اخلاص ہو، وہ خوبصورتی ہو کہ تم اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکو۔ کوئی چیز ہوتی ہے نا، اس کو آپ کو پریزرو کرنا ہوتا ہے، آپ کوئی لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کوئی کھانا لے کر جا رہے ہیں، کچھ لے کر جا رہے ہیں تو اس کو ہوگا کہ بھئی کوئی ایسے اس میں کنٹینر میں رکھ لو کہ خراب نہ ہو، اگر کوئی چیز جو ہے اس کو محفوظ کرنا ہے تو اس کو پانی کو اگر ٹھنڈا رکھنا ہے تو تھرموس میں ڈال دو، کوئی چیز رکھو کہ وہ چیز جو ہے وہ رستے میں سپوائل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چیزیں جو ہیں اس چیز کی ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نصیحت حاصل ہو رہی ہے کہ جو تم نے کام کیے ہیں، اگر تم نے نماز پڑھی ہے، تم نے اگر روزہ رکھا ہے، تم نے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تو اب یہ تمہارا جو ہے یہ زیادہ سفر ہے، اپنے سفر کا تمہارا یہ، اس کو کس طرح سے تم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی کس طرح سے پروٹیکشن کرنی ہے کہ اس میں ریاکاری نہ آئے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ جسے وہ چیز جو ہے وہ تباہ ہو جائے، وہ خراب ہو جائے۔ اور تو پھر اور یہی دوسری بھی تفاسیر میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی اگزامپل دی جا رہی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا خیرات کر کے احسان رکھتے ہیں یا ایذا پہنچاتے ہیں، یعنی کسی شخص نے جوانی اور قوت کے وقت باغ تیار کیا تاکہ ضعیفی میں اور بڑھاپے میں اس کے میوے کھائے، لیکن جب بڑھاپا آیا تو جس طرح سے پہلے کہا گیا کہ وہ چیز جو ہے وہ تباہ ہو گئی، وہ باغ جو ہے وہ جل گیا۔ تو وہی اگزامپل جو ہے تفسیروں میں جو ہے وہ ایکسپلین کی گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جسے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے دو چیزوں کا ایک کنٹراسٹ جو ہے سمجھایا گیا کہ ایک باغ ہے جو کہ بڑی اونچی مقام پر ہے، یعنی ایسپریشنز بہت ہائی ہیں، مقاصد جو ہیں وہ انتہائی اونچے ہیں انسان کے، اور وہ باغ جو ہے وہ اس قدر کیونکہ صحیح نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کیا گیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے میں چاہے ڈھیروں بارش ہو یا ہلکی پھوار ہو، آپ کو بڑے سے بڑا صدقہ ہو یا چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز ہو، لیکن اخلاص کی زمین میں وہ باغ ہے تو وہ باغ جو ہے وہ پنپنے والا ہے، وہ پھل دینے والا ہے۔ اس کے برعکس انسان ساری عمر بھی کچھ کرتا رہے لیکن اگر اخلاص نہیں ہوگا تو وہ چیز جو ہے ختم ہو جائے گی، وہ چیز جو ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ تو بہرحال یہ جسے کہتے ہیں کہ مختلف اگزامپلز دی گئیں، پہلے بھی دی گئیں اور اب بھی دی گئیں، اور ان تمام اگزامپلز کا جو مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات یا نشانیاں لعلکم تتفکرون۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں پتہ چلی کہ آیات جو ہیں نہ صرف
کتاب کے صفحوں کے بیچ میں موجود ہیں، بلکہ اگر ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں جو باغات نظر آتے ہیں، جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے، کبھی تم نے اس کے بارے میں سوچا ہے، تو یہ دنیا میں بھی جو پھیلی ہوئی جو نشانیاں ہیں، جو آیات ہیں، یہ ایک اور کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں۔ تم ان آیات کو دیکھو اور سمجھو اور جانو کہ کوئی چیز جو ہے وہ پنپتی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ بڑھتی ہے اللہ کے حکم سے، تو اس وہ کس طرح سے وہ گرو کرتی ہے۔ تو یہ اسی طرح سے تمہارے صدقات بھی ہیں، اسی طرح سے تمہاری نیکیاں بھی ہیں۔ تم ان سے کیا باغات ہے جو لگانا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ایسی زمین میں لگاؤ کہ جس میں وہ کبھی جڑ ہی نہ پکڑے اور تیز بارش کا ریلا آئے اور وہ زمین، وہ تمام مٹی جو تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ تمام کی تمام بارش وہ بہا کے لے جائے اور ایک چکنا پتھر رہ جائے؟ یا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ایسپریشنز جو ہیں وہ اتنی ہائی ہوں، تمہارے مقاصد جو ہیں وہ اتنے اعلیٰ ہوں کہ تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، اپنے اس نفس کو جو ہے اللہ کے ساتھ جوڑنے میں لگتے ہو، تمہاری وہ جو زمین ہے جس کے اندر تم اپنے آپ کو گراؤنڈ کر رہے ہو، وہ ایمان کی زمین ہے، وہ آخرت کی زمین ہے، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی زمین ہے۔ اس کے اندر تمہارے ایمان تمہارے اعمال جب جڑ پکڑیں گے تو پھر تم اس کی بہاریں کچھ اور ہی ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم آج کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔